السلام علیکم، میں ہوں رحیم حیدری انگلش لینگویج اینڈ کمپیوٹر اکیڈمی کی طرف سے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ٹپ کے ساتھ۔ انشاءاللہ عزیز، آج ہم NTA ایٹا یا کمپیٹیٹیو ایگزام میں جو امپورٹنٹ پریپوزیشن آتے ہیں اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ عزیز تفصیل سے بات کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ یہ پریپوزیشن NTA ایٹا یا کمپیٹیٹیو ایگزام میں ہمارے لیے کس طرح ہیڈ ایک بن جاتے ہیں۔ لیکن آگے جانے سے پہلے آپ کے سامنے میری یہ درخواست ہے کہ اگر آپ لوگوں نے میری چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کی ہو، پلیز اس کو سبسکرائب کرے، لائک کرے اور کومنٹس ضرور کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ میرے ایک نمبر ہے جو کہ ہے زوم کا لیکن یہ فون میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نمبر پر میرا واٹس ایپ نمبر بھی ہے یہ میرے لیے، اور واٹس ایپ میں کیا ہے، حیدری انگلش کلاسز، یعنی یہ واٹس ایپ نمبر ہے۔ اگر آپ کو کوئی دقت ہو، تکلیف ہو، خواہ کمپیوٹر میں ہو یا انگلش میں ہو، تو پھر ہمیں اس نمبر پر بھجوا سکتے ہیں۔ جاتے ہیں ہم آگے، اور ڈیئر یہ ہماری کتاب ہے نو ٹینشن ان ٹینسز، جو کہ لوگ اس کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ کو بھی اس کی ضرورت ہو تو پلیز اس کو لے لیجئے، دیکھیے اور ٹینسی سے چھٹکارا حاصل کیجیے۔ یہ ایک پشتو میں شعر ہے، پہلے میں آپ کو یہ کہتا ہوں: یارا زما د بے وسعی تصویر خبر کوی، یارا زما د بے وسعی تصویر خبر کوی، سورتن علی کم پخبلا پکے درخت کرے گی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ تصویر جو ہے نا، جو میں نے یہاں آپ لوگوں کے لیے سائن کی ہے، یہ ہے، اور ایک چھوٹا بچہ ہے جو اس کو کھلا رہا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں سے بھی یہی درخواست ہے کہ پلیز بیواؤں، غریبوں، محتاجوں کے ساتھ مدد کرے، اور جو کچھ بھی ہو، خواہ کم ہو یا زیادہ ہو، اس کو دے دیں، اور کسی کو یعنی ہر ایک کے ساتھ مدد کرے جو آپ کے قریب رہتا ہو۔ غریب لوگ بہت سے زیادہ ہیں، اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ان لوگوں کی مدد کریں۔ اب آتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ یہ پارٹ 9 ہے جو کہ NTA ایٹا اینڈ فار کمپیٹیٹیو ایگزام ہے۔ انشاءاللہ عزیز، آج آپ لوگ امپورٹنٹ پریپوزیشن کا جو استعمال ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ عزیز اب تفصیل سے جان لیں گے۔ ڈیئر، یہ فرسٹ پریپوزیشن ہے ہمارے ساتھ، ہی از ان دا روم۔ ہی از ان دا روم یعنی کہ وہ کمرے میں ہے۔ یہاں ہمارے ساتھ ہے ای، انٹو اینڈ آلسو ٹو۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، اگر آپ ایک بات یاد رکھیے، فار ایگزامپل یہ ہمارے ساتھ ایک کمرہ ہے۔ اگر اس کمرے میں یعنی اس کمرے کے اندر جو کچھ بھی تم کرتے ہو، خواہ وہ ایک حرکت ہو، جس طرح کہ تم فٹ بال کھیلتے ہو یا بیٹھے ہوئے ہو یا اسٹڈی کرتے ہو، جو بھی ہو، تو اس کے لیے آپ کیا لگائیں گے؟ پریپوزیشن ان، یعنی آپ ان کا اضافہ کریں۔ فار ایگزامپل، ہی از ان دا روم، سلمان از پلئنگ ان دا روم۔ ویئر از سلمان؟ ہی از اسٹڈینگ ان دا روم۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ دیواروں کے اندر جو ہے نا ایک خاص ایریا ہے، اس ایریا کے اندر جو بھی کچھ تم کر رہے ہو، خاص اسٹڈی ہو، سلیپنگ ہو، ڈانسنگ ہو، پلئنگ ہو، جو کچھ بھی ہو، تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ پریپوزیشن ان استعمال کریں گے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہی از ڈیش دا روم، ہی از ان دا روم، یعنی وہ کمرے کے اندر ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی وینٹ ڈیش دا روم، ہی وینٹ ڈیش دا روم۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی حرکت فار ایگزامپل یہ ہمارے ساتھ ایک کمرہ ہے، اور یہ ایک آدمی ہے جو کہ باہر سے اندر کی طرف حرکت کر رہا ہے، یعنی جا رہا ہے۔ جب ایک واسطے سے یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت ہو، جس طرح کہ یہ باہر سے آ رہا ہے اور اس کمرے کے اندر داخل ہو رہا ہے، تو اس کے لیے ہم پریپوزیشن ان ٹو کا اضافہ کریں گے۔ یہ ان ٹو ہے، اس کو ہم لگائیں گے ان ٹو، یا ہم لگائیں گے
کہ وہ کیا کرتے ہیں، he went into the room. اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ باہر سے اندر کی طرف حرکت کرتا ہے، اس لیے ہم کیا لگائیں گے، یا ہم انٹو لگائیں گے. اسی طرح عامر کیم، جس طرح کہ وینٹ، گو اینڈ گان کے ساتھ انٹو لگاتے ہیں جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں. اسی طرح کم کیم، کمنگ کے ساتھ بھی ہم کیا لگائیں گے، انٹو لگائیں گے، کیونکہ یہ بھی ایک حرکت ہے. عامر کیم، عامر آیا باہر سے، ڈیش دا روم یعنی اندر، کمرے کے اندر آ گیا. یہاں پیر ہم کیا لگائیں گے، یہاں پیر ہم انٹو کا اضافہ کریں گے، پھر ہم انٹو لگائیں گے. عامر کیم انٹو دا روم، کیونکہ یہ بھی باہر سے اندر کی طرف حرکت ہے. جب ایک جگہ سے دوسری جگہ یعنی داخل ہونے کے لیے حرکت ہو تو اس کے لیے ہم کیا لگائیں گے، اس کے لیے ہم انٹو لگائیں گے. سلمان کیم انٹو دا کالج آفٹر پلئنگ فٹ بال، یعنی فٹ بال کھیلنے کے بعد سلمان کہاں آیا، یعنی کالج کے اندر آیا. یا ہم کیا لگائیں گے، انٹو لگائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمارے ساتھ ایک ایگزامپل ہے. دا ڈاگ جمپڈ ڈیش دا ریور، یعنی فار ایگزامپل یہ ہمارے ساتھ کیا ہے، یہ ہمارے ساتھ ایک ریور ہے، یہ ریور ہے ہمارے ساتھ. اور یہ ڈاگ جو ہے نا، یہ بھی باہر سے حرکت کرتا ہے، پانی کے اندر آتا ہے. جب باہر سے اندر کی طرف یعنی ایک واسطے سے دوسری واسطے کی طرف کیا وہ حرکت ہو تو پھر یعنی پہلے ہم نے اس کے بارے میں تفصیل سے بات کی کہ ہم اس کے لیے کیا لگائیں گے، انٹو لگائیں گے، یا ہم بھی انٹو کا اضافہ کریں گے. لیکن انٹو کے لیے ایک بات ذہن میں رکھیے کہ انٹو ہم اس طرح لگائیں گے، اس طرح اس کا اضافہ کریں گے، نہ کہ اس طرح. اگر اس کے درمیان میں سپیس ہو تو پھر یہ غلط ہے. اس لیے ہم انٹو اس طرح لگائیں گے، اس طرح، نہ کہ اس طرح جو کہ یہاں میں نے آپ کے لیے لگائے ہیں. اس لیے دا ڈاگ جمپس انٹو دا ریور، یعنی ڈاگ نے ریور کے اندر جمپ لگایا، یعنی جمپ کے ساتھ، کم کے ساتھ، وینٹ کے ساتھ. یہ کیا ہے، یہ حرکت ہے جب ایک جگہ سے دوسری جگہ یعنی ایک واسطے سے دوسری واسطے میں یعنی داخل ہونے کے لیے کیا ہو، حرکت ہو تو پھر اس کے لیے ہم کیا لگائیں گے، پھر ہم اس کے لیے انٹو کا اضافہ کریں گے. ڈیئر یہ بھی اسی طرح ہے، لیکن اس میں ایک بات ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے. ایسا نہ ہو کہ صرف تم ڈاگ دیکھ لے کہاں بھی تو پھر یہ کہیں گے کہ یہ واسطہ ہے ہمارے ساتھ. نہیں، یہاں دیکھیے، دا ڈاگ از سوئمنگ انٹو اور انٹو دا ریور. یہاں ہم اضافہ کریں گے ان کا، یہاں ہم ان لگائیں گے. کیوں انٹو کیوں نہیں لگاتے، کیوں کہ یہ ریور جو ہے ہمارے ساتھ ایک خاص ایریا ہے، اور یہ خاص ایریا کے اندر حرکت کرتا ہے. جس طرح کے پہلے ایگزامپل میں ہم نے اس کے بارے میں تفصیل سے بات کی کہ سلمان از پلئنگ ان دا روم، عامر از اسٹڈینگ ان دا روم، دا ڈاگ از سوئمنگ ویئر ان دا ریور. یہ بھی ایک خاص ایریا ہے. جب کسی خاص ایریا کے اندر کیا ہو، حرکت ہو تو پھر ہم اس کے لیے کیا لگائیں گے، ان کا اضافہ کریں گے. لیکن اگر یہ حرکت باہر سے اندر کی طرف ہو، جس طرح کہ دا ڈاگ جمپڈ انٹو، تو پھر ہم انٹو کا اضافہ کریں گے. یہ انٹو اس وقت لگائیں گے جب باہر سے اندر کی طرف کوئی حرکت ہو. لیکن اگر کسی ایریا کے اندر ہو تو پھر ہم ان کا اضافہ کریں گے. تو یہاں ہم لگائیں گے دا ڈاگ از سوئمنگ ان دا ریور. اس کے بعد ہے when I entered dash the room. یہاں ہم کیا لگائیں گے، into، in اور to. یہاں ہم کچھ بھی نہیں لگائیں گے. یہاں ہم کسی بھی پریپوزیشن کا اضافہ یہاں ہم نہیں کریں گے. یعنی یہ ہمارے ساتھ کیا ہے، پریپوزیشن یہاں استعمال نہیں ہوتے. کیوں نہیں استعمال ہوتے، کیونکہ انٹر از اکول ٹو، انٹر جو ہے یہ برابر ہے کم انٹو، یعنی کم کے ساتھ انٹو کا برابر ہے، اور گو کے ساتھ انٹو کا برابر ہے. یعنی کم انٹو یا گو انٹو یا اس کے برابر ہے. یعنی انٹر برابر ہے کم انٹو اور گو انٹو. یا تو تم لگائیں کہ گو انٹو یا لگائیں گے کم انٹو. لیکن جب ہم انٹر لگائیں گے تو انٹر میں ٹو کی مان خود ہی آتی ہے. اس لیے when I entered the room he was sleeping. جب میں کمرے کے اندر داخل ہوا تو وہ سو رہا تھا. when I entered
the room he was sleeping. यानी ये बात याद रखिए कि इंटर के साथ हम किसी भी प्रीपोजिशन का इजाफा नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि आप लगाएंगे कम इनटू और गो इनटू और कम टू और गो टू, नहीं, इसके साथ इसका इजाफा कुछ भी यानी कोई भी प्रीपोजिशन इंटर के साथ इस्तेमाल नहीं हो सकते हैं। हाँ, एक बात है, यहाँ हम द टू कंपनीज इंटर्ड, या हम लगाएंगे इंटू, या हम क्या लगाएंगे, इंटू का इजाफा करेंगे। ये इंटू जो है ना, इंटू, ये हम यहाँ लगाएंगे। क्यों लगाएंगे मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ लगाएंगे, ये इंटू जो है ना, हम इसका इजाफा करेंगे। ये क्यों? इसलिए कि ये एक वास्ते से दूसरी वास्ते में दाखिल होने के बारे में नहीं है। ये सिर्फ एक एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, मुआहदा है। द टू कंपनीज इंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट और इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी एक मुआहदे पर पहुंच गए, और एक एग्रीमेंट पर वो पहुंच गए, यानी उसके दरमियान एक मुआहदा हो गया है। जब यानी इंटर्ड का मकसद किसी एक वास्ते से दूसरी वास्ते में दाखिल होना न हो, तो फिर हम इंटर्ड के साथ क्या लगाएंगे, इसके साथ हम प्रीपोजिशन इंटू लगाएंगे। द टू कंपनीज इंटर्ड, यानी दो कंपनी पहुंच गए हैं, एन एग्रीमेंट एक मुआहदे पर, और कॉन्ट्रैक्ट यानी एक मुआहदे पर वो तो पहुंच गए। इसी वक्त हम क्या करेंगे, यानी जब इसका मकसद कोई वास्ते से एक वास्ते दूसरी वास्ते में दाखिल होने का न हो, जिस तरह के बाहर से पानी की तरफ लाइक द डॉग जंप इनटू द वाटर, और यू कैन से दैट सलमान केम इनटू द रूम, ये तो एक वास्ते से दूसरी वास्ते में जाना है। लेकिन अगर जनरली हो, जिस तरह के ये कॉन्ट्रैक्ट है, एक मुआहदा है, तो उस वक्त हम क्या करेंगे, प्रीपोजिशन इनटू का इजाफा करेंगे। डियर ये क्या थी, ये सिर्फ प्रीपोजिशन इनटू के बारे में और टू के बारे में एंड सो ऑन के बारे में एक बात थी जो मैंने आपके सामने पेश की। इसके साथ साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम स्टेप बाय स्टेप जो कि डेज और ईटा के बारे में इस्तेमाल होते हैं, इसके बारे में इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम तफसील से बात करेंगे। और इसके साथ साथ डियर, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं को तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल बटन दबाइए। इसके साथ साथ अगर आप कंप्यूटर और इंग्लिश के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हो तो इस वीडियो के यहाँ आइकॉन होगा, इस पर क्लिक करें और इसके बारे में मोर एंड मोर मालूमात हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।